بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج 13 اگست ہمارا سبق پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آج کی آیت نمبر 156 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری آواز اور تصویر واضح پہنچ رہی ہے، کنفرم کر دے گا کوئی؟ جی سر، آواز صحیح آ رہی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیرہ۔ تو آج کا سبق سورۃ الاعراف کی جن آیات میں ہم سلسلہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہم اس انداز میں آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ان سے کیا مماثلت ہے۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار کی اور انہوں نے ان نعمتوں کے ملنے کے بعد کیسے ریئیکٹ کیا اور کیا غلطیاں کی، ان پر کس قسم کے عذاب آئے اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے لیسن کمپلیٹ کیا تھا اس میں لیٹ اس سی، پچھلے ہفتے کی جو آیات تھیں ان میں ہم بات کر رہے تھے، اچھا اس پہ ہے نہیں، پچھلے ہفتے ہمارے لیسنز کے جو ہم نے اینڈ کیا تھا وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے طور سے واپس آئے تو پہلا تو قصہ یہ تھا کہ جہاں پر پیچھے ان کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی تھی، تو اس قصے کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ وہ 70 رجلاً 70 لوگوں کو یعنی لے کر موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور ان کو لے گئے کوہ طور پر، اور مقصد یہ تھا کہ یہ 70 جو چوزن تھے اپیرنٹلی سردار ہوں گے یا وہ لوگ جن سے دین کو پھیلانا مقصود تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور واپس آ کے باقیوں کو لوگوں کو رستے پر ڈالیں گے۔ تو انسٹیڈ وہاں جا کر انہوں نے مطالبہ کر دیا اللہ کو دیکھنے کا، اور ان پر ایک کڑک یا بجلی یا ان کو بے ہوش کر دیا یا بلکہ وہ مار دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے ان قرآن، پروبیبلی ون آف دی ہائیسٹ لیولز آف ایموشنل فیلنگس آف اے نبی، یعنی نبی کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغام آگے پہنچے۔ تو وہ جو 70 لوگوں کو لے کر آئے تھے، پرابلی امنگس دا بیسٹ آف دا لاٹ، ویل ناٹ دا بیسٹ ایمان وائز بٹ جو کہ انفلوئنشل تھے پرہیپس۔ تو اس موقع پر جو ڈائلاگ تھا وہ ہم نے بات کی تھی کہ دیٹ از اے ہائی پوائنٹ ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ ان کے جو احساسات تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں اگر ہم نے مرنا ہی تھا تو اس سے پہلے ہمیں مار دیتا اور ان کو بھی، تو یعنی اگر ہم سب بھی مر جائیں گے تو کون آگے دین کو پھیلائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی ہم میں سے بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا، ان کی وجہ سے باقیوں پر ایسا کیوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ آزمائش ہے اور ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تو ہی قادر ہے ہر چیز پر، جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا وارحمنا۔ اور یہاں سے مماثلت آتی ہے کہ ہم نے بھی سورۃ بقرہ میں سملر آیات پڑھی جہاں پر سکھایا گیا صحابہ کو اور ہمیں بھی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور رحمت کی۔ اور یہاں سے اب آگے شروع ہوتی ہے بات کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
اور دعا سے آج شروع کرتے ہیں، اور پھر قرآن کا پیغام آئے گا اور وہ پتہ چلے گا وہ بھی وہی پیغام، ان کا جو پیغام ہے تورات اور انجیل کا پیغام آئے گا، اور وہی پیغام ہے جو کہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو آج کی آیات میں اور پچھلے ہفتے کی آیات میں ہم کوشش کریں گے ٹو فائنڈ پیرللز بٹوین بنی اسرائیل کو ہدایت کیسے دی گئی اور ہمیں کیسے دی گئی، ان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور ہمارے ساتھ کیا تھی۔ تو آج کی آیات کو ہم سب سے پہلے سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے لکھ دے، یعنی ہمیں عطا کر، هَٰذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا میں حسنہ بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہمیں عطا کر بھلائی، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، یعنی اس کا مطلب ہے جو ریکوائرمنٹ تھی ہم نے پوری کی، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، تو وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچاتا ہوں میں جس کو میں چاہتا ہوں۔ یہ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا ربط ہے، ترجمے کے بعد ڈسکس کریں گے کیسے، کہ میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں اس کو جس کو میں چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز پر، فَسَأَكْتُبُهَا، تو پس میں لکھ دوں گا، یعنی میں یہ مقدر کر دوں گا اس کو، یعنی کس کو، اپنی رحمت کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو دیتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات، ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان تین کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے، یتقون، یؤتون الزکاة، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہم اپنی رحمت لکھ دیتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول،
وہ لوگ جو یعنی اب یہ بھی پچھلی آیات کے ساتھ معطوف ہے کہ یعنی وہ لوگ یعنی جن پر کس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی، اور رسول کون سا؟ جو نبی ہے، اور نبی کون سا؟ جو الامی، یعنی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی وہ لوگ، وہ بنی اسرائیل اس وقت کے جو موجود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی تبھی ان کو رحمت ملے گی اگر وہ اچھا پھر فردر اس کو ڈسکرائب کیا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ جس کا ذکر یجدونہ، جس کو پاتے ہیں، یعنی الذی یجدونہ مکتوباً، یعنی وہ لوگ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں۔ اس رسول کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کس طرح ان کو پہنچاتا ہے رحمت۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے ان کو منکرات سے، وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو حلال کرتا ہے ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کو لیے وہ جو پاکیزہ نہیں ہے، یعنی ان کو حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، بتاتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ رکھتا ہے ان سے، یعنی دور کرتا ہے ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ، یعنی ان پہ جو بوجھ ہے، اور اس کیس میں بوجھ کیا ہے؟ ان پہ جو احکامات ہیں ان کو وہ ہلکا کرتا ہے۔ والاغلال، اور وہ جو توق ہیں، التی کانت علیہم، وہ جو ان کے گلوں میں یا تھوڑیوں میں جو ہیں، یعنی جو ان کے اوپر مشکلات ہیں، ان کو وہ دور کرتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، تو بس وہ لوگ جو ایمان لائے، بہ، اس پر، اس نبی پر، وعزروہ، اور انہوں نے مدد کی، اس کی سپورٹ کی، کمپینین شپ دی، ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، واتبعوا، اور اتباع کی، النور، اس نور کی، الذی انزل معہ، جو اترا اس کے ساتھ، یعنی وہ وحی یا وہ جو قرآن ہے۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ تو یہاں پر مفلحون کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، بہت سی چیزیں ان آیات میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل پہ جانے سے پہلے نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ جو نیا لفظ میں سارے نہیں بتا رہا، لیکن اگر آپ سمجھیں میں نے کوئی مس کیا ہے تو ضرور پوچھیں۔ ہدنا، یہ آیا ہے پہلے، یہ ہادہ یہودو سے ہدنا ہے، جس طرح قال یقول ہے۔ تو ہادہ یہودو، یعنی ایک معنی تو ہے کہ وہ یہودی ہوا، لیکن اس کا جو معنی دوسرا معنی ہے وہ یہ، اس نے توبہ کی، رجوع کیا یا حق کی طرف لوٹا۔ تو ہدنا کا معنی ہوگا ہم نے رجوع کیا، اور رجوع سے معنی توبہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے انا ہدنا الیک، یعنی ہم کر چکے ہیں، یہ ہدنا پاسٹ میں ہے، ہم رجوع کر چکے تیری طرف، ہم نے۔ تو اس میں بہت ساری تفسیری نکات ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پہلے الفاظ کو۔ ہدنا ہو گیا اصیبو، اصیبو، اصابہ یصیبو، بیسک اصابہ یصیبو کا جو معنی ہوتا ہے وہ پہنچا، اور عام طور پہ اس کا فاعل بعد میں آتا ہے، یعنی کون پہنچا، اس کے بعد جو فاعل ہوتا ہے وہ پہنچا، اور پہنچنے اور پہنچانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسپیشلی جب اس کے ساتھ بھی آتا ہے صلہ۔ تو اصیب بھی، تو میں پہنچاتا ہوں، بھی، اس کو، کس کو؟ من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں۔ اور کون سا لفظ ہے؟ وسعت، وسع، یعنی اس نے احاطہ کیا، یعنی وسعت سے کل شیء، ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا۔ اکتبھا، لکھ دینا، یعنی فرض کر دینا،
یتقون، اتقا، یتقی، یؤتون، آتا، یعطی، دینا، یتبعون، اتبعا، الرسول، النبی، نبی بھی ہم کر چکے ہیں۔ نبی کا معنی جو کہ پیغام لے کر آتا ہے، بلکہ ان تینوں کو الفاظ کو کر لیتے ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، اور رسول فعول کے وزن پر ہے، جو کہ اسم مبالغہ بھی ہے، جیسے غفور ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول کہلاتا ہے۔ اور وہ نبی بھی ہے، یعنی وہ خبریں، یعنی ایسی خبر لے کر آتا ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں اس کو، جس میں غیب کی خبریں بھی ہوتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بطور الہام پہنچتی ہیں، تو ایسا نبی ہے۔ اور اس کیس میں ایسے نبی کی بات ہو رہی جو الامی ہے۔ امی بیسکلی جو معنی اس کا یہ ہے کہ جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو۔ تو اوریجن کیا ہو سکتا ہے اس کا، کہ سے مراد مدر ہے، کہ جب کوئی جب پیدا ہوتا ہے کوئی، تو نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، تو اس انداز سے بھی امی ہوتا ہے وہ۔ لیکن چونکہ قریش میں لوگ اکثر کہلاتے تھے جو لکھے پڑھے نہیں ہوتے تھے، تو امی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انداز میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا یا کیا، لیکن ان کو علم کے لحاظ سے وہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن عام فہم زبان میں لکھا پڑھا نہیں۔ یجدون، وجدہ، یجدو، یجدونہ، وہ سب یعنی بنی اسرائیل پائیں گے اس کو، رسول کو۔ مکتوباً، کتبہ یکتبو سے مکتوب، جو لکھا گیا، کہاں لکھا ہوا؟ مکتوباً یعنی کاتب، مکتوب، تورات میں اور انجیل میں۔ اس کے بعد بالمعروف، یہ بھی ہم کر چکے، عرفہ، یعرفو، عارف، معروف، پہچاننا نیکی بھلائی کو، المعروف جو چیز ہوتی جانی پہچانی نیکیاں، ینہا، منع کرنا، منکر، ایسی چیز جو کہ منکرات میں سے ہے، جائز جو نہیں ہے، اور انکار کرنے سے یہ جس چیز کا انکار کیا جائے۔ یحلو، حلال کرنا، طیبات، طابہ، یطیبو سے صفت مشبہ، طیب، طیباتن، طیبات، حرم، یحرم، خبائث، جمع خبیث کی، فعل اس کا سمیہ سے بھی آتا ہے، خبیثہ، اور خبوثہ، کرومہ سے بھی، خبیث، خبائث۔ یدا، وضع، یدعو، بیسک معنی تو ہوتا ہے رکھنا، اس نے رکھا، قائم کیا، تو یہاں پر معنی ہے وہ کیا قائم کرتے ہیں، وہ ان سے رکھتے ہیں، دور کرتے ہیں، عنہم، دور کرنا ہے، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو، تو پیمانہ، بوجھ، اسرن۔ اغلال، توق کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے بیسکلی، اور غلن کی جمع ہے۔ غلہ یا غلو ہوتا ہے ہاتھ میں ہتھ کڑی یا زنجیر ڈالنا، تو یا اغلال، ہتھ کڑیاں یا توق مراد ہے۔ اچھا، عزرو، عزرا یعزرو، تعزیر، اس کے معنی قوت دینا، مدد کرنا، رفاقت دینا، تمام معنی میں عزرو، نصرو، اتبعوا، انزلہ۔ تو الفاظ ہماری کلیئر ہو گئے، آئیے ذرا اس کی تفصیلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، تو آپ یہاں پر آپ نے گیس کر لیا ہوگا، ہماری امت کو بھی کیا ایسی ہی دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو ایک تو یہاں پر یہ مماثلت ہے ان آیات کے ساتھ، اور اب موسیٰ علیہ السلام جو حسنہ مانگ رہے ہیں، حسنہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ان آیات سے پتہ چلے گا، حسنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جب عطا ہوتی ہے تو حسنہ ہوتی ہے۔ تو پیچھے جو بات کی جا رہی تھی جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی، بلکہ کہا کہ ہم
بلکہ پچھلی آیات میں بات ہوئی تھی جس کو تو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو بھلائی ملتی ہے اس کو رحمت ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک جنرل پرنسپل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا عذاب پہنچاتا ہے، اور اس کا بعد پچھلے آیت سے لنک ہے جہاں پر تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، یعنی تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی عذاب دے دیتا ہے۔ لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے عذاب، کیونکہ اگلا حصہ آیت کا بتاتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی تمام کائنات پر، تمام چیزوں پر گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو چند سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر عذاب دیا جاتا ہے، ادروائز ڈیفالٹ ویلیو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز یہاں سے کلیریفائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر اکتبوہا، یہ ہا کہاں پہ جا رہی ہے؟ رحمت پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کس کے اوپر نازل کرتے ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری، تین چیزیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت دیتا ہے تو یہ اسی کا معنی ہے کہ حسنہ، ان کو بھلائی ملتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی چیزیں تھیں، ہمارے لیے بھی تقوی۔ اور دیکھیں سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، یعنی ایک بات کی کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے آپ ایک کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی نہ ہو اس کے احکامات کو۔ لیکن تمام احکامات سے جس چیز کا ذکر کیا گیا اسپیسیفکلی وہ ہے یؤتون الزکوٰۃ، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب انسان کو اس کی دولت ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے اللہ کے دیے کو خرچ کرنا۔ تو اگر ہم حسنہ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو پھر تقوی کے ساتھ، یہ تقوی تو ہے کہ دل کا معاملہ ہے، کسی کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا اس شخص میں کتنا تقوی ہے، اگرچہ نظر بھی آ جاتا ہے اس کے صبر سے، تحمل سے اور اس کے لائف سٹائل سے، لیکن جو چیز نظر سب کو آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ اور یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقات بھی اسی میں ہوتے ہیں کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور تیسرا ہے کہ ہماری آیات پر ایمان لانا۔ تو اس سے جنرل ٹرم ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کویسچن نہیں کرنا، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یا ایک فیصلہ آ گیا تو اس پر ایمان لے آنا ہے، یہ آیات کا ایمان ہے۔ اچھا، ساتھ گرامر کے پوائنٹ آف ویو بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ الذین یتبعون، تو الذین یتبعون یہ بھی پچھلی آیات کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، کہ پچھلی آیات میں بات کی گئی تھی کہ الذین، کہاں پر بات کی گئی تھی؟ ساکتبوا، ہاں، الذین یتقون، اس پچھلے پیج پہ تھی یا اس پہ نہیں ہے؟ اچھا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اچھا اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد آئے گی وہ۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو، ہاں، الرسول، النبی جو ہے الرسول کی صفت ہو سکتی ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے، اور الامی یہ بھی صفت ہے رسول کی، اور الذین یجدونہ یہ بھی صفت ہے اس رسول کی جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات میں۔ تو یہاں سے اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، اور پھر ان کا یہ بھی بتا دیا کہ 3 کام انہوں نے کون سے کرنے ہیں: یأمرہم بالمعروف، ینہاہم عن المنکر، اور یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان سے دور کر دینا ان کے بوجھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی بوجھ، فزیکل بوجھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے وہ بوجھ جو ان کو احکامات کی صورت میں ان پر ڈالے ہوئے تھے۔ تو جو نئی جو شریعت آئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس سے
ان کے وہ بوجھ جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، یعنی اس شریعت پر عمل کرنے سے. اور الاغلال التی کانت علیہم، یہ بھی جی جی بتائیے. سر یہ ہم نے قرآن کسی ٹو میں جب سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی تھی، اس میں ہے نا کما اسرن کما حملتا ہو الذین من قبلنا، جی اس میں اسرن کا یہ مفہوم تھا کہ ایسا بوجھ جس کو اٹھانے میں بہت زیادہ دشواری بھی ہو، کریکٹ. ناٹ اے سمپل بوجھ. تو آپ پھر دیکھ رہے ہیں پیرل آیات دیکھ رہے ہیں، قرآن میں بھی وہی آیات وہ پیغام ہے جو پیغام بنی اسرائیل کے لیے تھا، ویری سملر. سر یہ رسومات سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ استعارہ کے طور پر بھی یہ پیٹھ کا بوجھ اتارنا. جی دیکھیں یہ رسومات رسومات تھیں. بالکل رسومات اس میں شامل ہیں، وہی بوجھ ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو انفیکٹ ان ریالٹی بھی انہوں نے اپنے آپ میں بہت بوجھ ڈالے ہوئے تھے. کچھ تورات کی باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، کچھ کو چینج کر دیتے تھے، اور ان کے اوپر ان کی وجوہات سے بہت سارے ایسے احکامات تھے جو ان کی شریعت میں مشکل تھے. سو وہ بھی ان سے دور کیے گئے. اور یہاں تو اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ آپ سمجھیں کہ ایسی بندشیں ان پہ تھیں جن سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری شریعت بہت آسان ہے کمپیئر ٹو دا پریویس شریعت. اچھا، اور پھر یہاں پر بات کی گئی ہے میں بھی اب بہت سارے اننیسری کسٹمز ٹریڈیشنز اپنے فالو کر کے اور بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. اب ہم نے ہی بنا لیا بوجھ دین کو، بنا اس طرح لی ہم نے بھی بنایا ہوا تھا. ہم نے بھی بنا لی ہیں، بلکہ اس کو ہم دین سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ رسومات یا وہ جو ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو ایکچولی ہماری پوری لائف سٹائل ایگزیکٹلی تمام وہ چیزیں جو وہ کرتے تھے ہم ساری کی ساری وہ کر رہے ہیں. تو جو نہیں بھی کرتے، دیکھیں سب سے زیادہ سود کون لیتا تھا؟ بنی اسرائیل، یہودی. تو میرا خیال ہے مولوی صاحب جی جی یہاں پہ اشارہ ان کے عالموں اور مشائخ کے اور جو پیشوا تھے ان کے، کہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے جو اپنے اوپر یہ لباس شاندار پہنے ہوئے جیسے مقبروں کو سجایا جاتا ہے لیکن اندر سے گلی سڑی سیدھا ہڈیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ان لوگوں نے یہ خود سے بھی اس کے اندر رائج کر دی تھی شریعت کے اندر چیزیں. جی جی تو یہ علماء کی طرف زیادہ اشارہ نہیں جاتا یہاں سے کہ آئی تھنک انہوں نے جو تمام پرستیاں اور اوہام شامل کر دیے تھے اور ان لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹایا تھا انہوں نے. سب سے زیادہ رسپانسبلٹی تو انہی کے کندھوں پہ ہوتی ہے، لیکن ہم باقی لوگ مبرہ نہیں ہو جاتے اس سے، کیونکہ جو فالو کرتے ہیں، اور ہم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ سمجھدار نہ ہو. تو یو رائٹ، کچھ چیزیں تو انہوں نے اپنے اوپر ڈالی تھیں، اور ہمارے بھی علماء نے ایسا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو الگ الگ کر کے مشکلات میں ڈال دیے. کیسے مشکلات میں ڈالا ہے کہ اس خاص فقہ کو فالو کرنا ہے، اور جو اس فقہ کو فالو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کو تو شاید علم ہے یا نہیں ہے، شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں عام طور پہ جو مختلف فقہ کے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ فقہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو، اگر قرآن اور سنہ فالو کر رہے ہیں تو تمام فقہ کو آپ مان لیں تو کتنا بوجھ اتر جائے گا آپ سے. تو ہم نے بھی ظاہری بات ہے رسومات کے حساب سے بھی ڈالے ہیں اور دین کے حساب سے بھی بوجھ اپنے اوپر بہت ڈال دی ہیں. تو ڈیفینیٹلی پیرل اسپیکٹ ہے یہاں پہ. اچھا یہ بتائیے آخری جو آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ایمان لانا، اور پھر اب نبی تو آج ہم میں ہے نہیں، تو کیسے کریں گے کہ ہم کو عزروہ نصروہ واتبعوا النور. تیسرا حصہ تو آسان ہے، قرآن پر جو ہے اس کی اتباع کرنا، لیکن نبی کی مدد کیسے کریں گے اور نبی کی رفاقت کیسے اختیار کی جائے گی آج کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہلے خود پوری طرح سے اس کا اتباع کر کے، اور پھر میرے خیال میں مدد اور وہ ہے کہ آگے اور لوگوں تک اس کو پہنچا کے. ہاں کیونکہ مدد ایسی ہوگی نا جو وہ کام کرتے تھے. جی جی بتائیے. سر یہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے نا، تمام نوع انسانی کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، پیغام ہے، ہدایت ہے، جو جی جی کتاب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمام نوع انسانی کے لیے، کسی خاص اس کی طرف قوم یا اس کی طرف نہیں ہے اشارہ. جی تو مطلب ہم یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر
के जरिए जो है ये लोगों तक पहुंचाना है इसको। जी, और नेकियों और जो बदी की डेफिनेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी? अपनी शरीयत से मिलेगी, राइट, बिलमारूफ। और दूसरी बात है कि हम कैसे करेंगे नबी की मदद? कि जो काम नबी करते थे, नबी जो है दूसरों को पहुंचाते थे पैगाम, तो हम भी मदद करेंगे, दीन की मदद होगी जब हम इसको हम आगे पहुंचाएंगे। और आगे पहुंचाने के लिए ज़ाहिरी बात है पहले ख़ुद सीखेंगे, फिर अपने अमाल से भी पहुंचाएंगे दूसरों तक। और मेरा ख़्याल आजकल वो ज़माना नहीं है किसी को आप जाकर जो है ना कोशिश करें कि वो आपकी बात सुनकर आपकी बात मान ले। वो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा आपके कैरेक्टर या आपकी अपनी ज़िंदगी को सामने देखेंगे तो दे विल इंशाल्लाह